کہ سیاست جو ہے وہ زندگی کا حصہ ہے. صبح سے لے کر شام تک اگر ہم لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں تو بھی ایک دوسرے کے ساتھ سیاست ہی کرتے رہتے ہیں. یہ میں نے ہر جگہ ہر وقت محسوس کیا ہے. ساس اور بہو کے بیچ، نند اور بھابھی، اس طرح ماں بیٹی، یعنی سیاست ہماری زندگی میں اس طرح شامل ہے کہ ہر جگہ ہر وقت ہم لوگ سیاسی ہیں. لیکن ہم لوگوں نے کبھی محسوس نہیں کیا ہے، اس چیز پر ہم لوگ نے توجہ نہیں دی ہے کہ اگر ہم لوگ گھر میں یہ سب اپنے اندر بات کر سکتے ہیں، سیاسی نظریہ اپنایا ہوا ہے، تو باہر جا کر کے ہم لوگ یہ بات کیوں نہیں کر سکتے. نام میرا رحمت بی بی ہے. چونکہ میں ادیبہ ہوں، شاعرہ ہوں، تو میرا جو زیادہ تر نام مقبول ہے وہ آرزو زیارت والا ہے، جو میرا تخلص ہے. شعر شاعری کرتی ہوں اس وجہ سے. میں تقریباً 40 سال، جب میں میٹرک کا ایگزام دے رہی تھی یا پڑھ رہی تھی، اس ٹائم سے پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے ساتھ میرا تعلق ہے. اسی وقت سے جو ہے میں پولیٹکس میں آئی ہوں، اور میرے اپنے والد نے جو ہے مجھے سپورٹ کیا تھا، منع نہیں کیا تھا کہ ہماری مرضی، ہم جس کو ووٹ دینا چاہیں، جس پارٹی کو ہم لوگ سپورٹ کریں، اس پہ کوئی پابندی نہیں تھی ہمارے گھر کی طرف سے. نہ ہی ادب میں جو ہے کام کرنے میں، شعر شاعری پہ کوئی پابندی نہیں تھی. اسی وجہ سے جو ہے مجھے اپنے شوہر کی طرف سے بھی، میرے جو ہسبینڈ ہے وہ بھی خود بھی پولیٹکس میں رہے ہیں. تقریباً 50 سال سے وہ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے ساتھ رہے ہیں اور سابقہ کونسلر بھی رہے ہیں. تو ان کی طرف سے بھی، فیملی کی طرف سے کوئی پابندی نہیں تھی. اسی وجہ سے پھر میں آگے آئی، اور ہر وقت ہر جگہ جہاں جہاں میں نے محسوس کیا کہ مجھے ہونا چاہیے، خواتین کا جو ہے کردار ان کی جگہ پر، ان کی آواز بننا چاہیے، وہاں پر میں گئی. اس پر تو اقوام متحدہ کے جو ہائی کمشنر ہے، انہوں نے جو ہے خود بھی ایک سروے کیا اور یہ بات کی ہے کہ خوشائند ہے کہ آئندہ جو ہے یہ صنفی مساوات جو ہے، یعنی پدر شاہی نظام کی وجہ سے، ورنہ نہ تو اسلام میں اس چیز پہ پابندی ہے، نہ ہی ہمارے جو جتنے بھی ہم لوگوں کے تاریخ پر آپ نظر ڈالیں تو پشتون خواتین ہر میدان میں آگے رہی ہیں. اگر آپ میوند کی ملالہ کا مثال لے لیں تو وہ ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے کہ انہوں نے جو ہے جب ایک جنگ جو تھی وہ پسپا ہونے کو تھی، لیکن اسی خاتون نے جو ہے سب کی میں جو ہے ہمت بندائی اور خود بھی پوئٹری کے ذریعے اور خود بھی میدان جنگ میں کود گئی، ہاتھ میں تلوار لیے. تو خواتین نے جہاں جہاں چاہا ہے، جس فیلڈ میں بھی چاہا ہے، کسی کی آج تک یہ پابندی تو میں نے نہیں دیکھی، کیونکہ میں دیکھتی ہوں وفاق میں بھی ہماری سیٹیں تھیں، اور پچھلے الیکشن میں آپ نے دیکھا تھا خواتین کی تعداد کافی زیادہ تھی پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کی. مسائل تو بہت زیادہ ہیں. اگر آپ اس چیز کو دیکھیں کہ بنیادی جو مسائل ہے، سب سے پہلے ہم لوگ بنیادی مسائل کی بات کریں گے کہ صحت ہے. صحت کے علاوہ تعلیم ہے، اور روزگار ہے، اور سیاست ہے. ان چیزوں پہ اگر خواتین چاہے تو ان کے لیے بہت زیادہ کام کر سکتی ہیں. اگر آئندہ وہ ووٹ کے ذریعے منتخب ہوتی ہیں، پارلیمنٹ میں جاتی ہیں یا پھر صوبائی اسمبلی میں، تو وہ ان کے لیے بڑا اچھا رول ادا کر سکتی ہیں، بہت اچھا کام کر سکتی ہیں. تعلیمی اداروں میں ان کے لیے سہولیات پیدا کر سکتی ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے صحت کے لیے ان کے بہت ساری آسانیاں پیدا کر سکتی ہیں، اور ان کو آگے بڑھنے میں ان کا ساتھ دے سکتی ہیں. جلسے جلوسوں میں بلا سکتی ہیں، اور پروگرام منعقد کر سکتی ہے، سیمینار منعقد کر سکتی ہے خواتین کے حوالے سے. اور اس کے علاوہ جو ہے یہ اگر کوئی پڑھی لکھی خواتین نہیں ہے، گھریلو خواتین ہیں، ان کے لیے سینٹر کھول سکتی ہے، یعنی مشین کے ذریعے، روزگار کے ذریعے ان کے لیے پیدا کر سکتی ہے. دوسرے بھی ہنر سکھا سکتی ہیں. تو بہت ساری ایسی ہیں کہ اگر کرنا چاہے، اگر خواتین منتخب ہوتی ہیں تو ان کے لیے کام بہت کر سکتی ہیں آگے لانے کے لیے.
تو میں ہر اس خاتون کو یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ کوئی پابندی نہیں ہے، اسلام میں بالکل اس پہ پابندی نہیں ہے۔ ہمارے سامنے جو ہے صحابہ رضی اللہ کے وقت کے جو ہے مثالیں موجود ہے، ہمارے سامنے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مثال موجود ہے، ہمارے سامنے حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مثال موجود ہے، ہمارے سامنے جو ہے صفیہ رضی اللہ کے میدان جنگ میں انہوں نے کام کیا ہے، تجارت انہوں نے کی ہے، اور تعلیم کے شعبے میں، اور یہاں تک کہ سپہ سالار بنی ہے۔ تو جب اسلام میں یہ چیز منع نہیں ہے تو پھر ہم لوگ پشتون جو ہے صرف اور صرف پہلے ہم لوگ مسلمان ہیں اور پھر پشتون ہیں، یعنی مسلمانی اور پشتون دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، ہم لوگ دونوں اس چیز سے الگ نہیں ہیں۔ تو جب اسلام اس چیز کی اجازت دے رہا ہے تو پھر باقی تو کوئی چیز ایسی کوئی وہ رکاوٹ بنتی ہی نہیں ہے کہ اس پہ پابندی لگائی جائے کہ خواتین جو ہے یا تعلیم حاصل نہ کرے یا سیاسی طور پر آگے نہ آئیں۔ سیاست میں بھی آنا چاہیے سب کو آگے، اور سب سے پہلی جو شرط ہے تعلیم یافتہ ہونا چاہیے، ہر ایک کو تعلیم حاصل کرنی چاہیے۔